الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ایک بڑی نعمت کا بیان کیا جائے گا جو کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی۔ آج سے 20 سال پہلے 19 رمضان المبارک مورخہ 3 نومبر 2004 کو نماز عصر اور مغرب کے درمیان کی مبارک گھڑیوں میں بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے مجھے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی کہ جس پر میں اپنے رب کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس نعمت کو میں نے خون جگر پلا کر پالا، باپ، ماں اور استاد بن کر اس کی تعلیم و تربیت کی، لیکن جب یہ نعمت 17 سال کی عمر کو پہنچی تو میرے حاسدین اور ظالم زمانے نے مل کر اس نعمت اور مجھ میں ایک خلیج ڈال دی، جسے میں نے ختم کرنے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، اور حاسدین مل کر اس کو مزید گہرا کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ پہلے ہفتوں دنوں کی جدائی پر معاملہ پہنچا اور اس کے بعد یہ بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ آج کے دن پورے 4 ماہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنی اس نعمت کو ایک نظر دیکھنے کو بھی ترس گیا ہوں۔ اس معاملے میں میرا کچھ بھی قصور نہیں، بس قصور صرف یہ ہے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ میں پیدائشی اپنے نبی کا عاشق ہوں، ان کے طریقے پر اپنی تمام عمر میں نے گزاری ہے، اور میرے رب نے مجھے شروع ہی سے علم و فضل، حسن و جمال، عزت و شہرت، دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی لیے مجھ سے جلنے والے بچپن ہی سے تھے، جو کہ آج بھی موجود ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہی حاسدین نے پہلے بھی میرے بچے مجھ سے چھینے اور میرے مکانوں پر قبضہ کیا، مگر میرے اللہ نے مجھے پھر بچے بھی دیے اور میرا مکان بھی پھر سے بنا دیا، اور اس وقت میں بھرپور جوان بھی تھا۔ اس دفعہ بھی حاسدین نے میرے بچے میرے مکان پر قبضہ کر کے اولاد ہونے کے باوجود مجھے بے اولاد کر دیا، اور گھر ہونے کے باوجود مجھے کرائے کے گھروں میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور اس پر ستم مزید یہ ہے کہ یہ کام میری عمر کے اس حصے میں کیا گیا ہے کہ جب نہ تو انسان مزید اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے، نہ ہی اس کے پاس مال و دولت یا اسباب اتنے ہوتے ہیں کہ وہ پھر سے مکان بنا لے، مگر اللہ ماشاءاللہ، یعنی اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ میں یہ مسئلہ طاقت کے ذریعے، قانون قاعدے کے ذریعے زبردستی بھی حل کر سکتا تھا، مگر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ میں تمام عمر اسلام کی خاطر تو لڑا ہوں لوگوں سے، مگر اپنی ذات کے لیے اور اپنے جو نجی معاملات ہیں اس کے لیے میں نے کبھی بھی کسی سے لڑائی نہیں کی، اور میں نے معاملہ اللہ پر، اپنے جو فیملی ہے، گھر والے، ان پر چھوڑ دیا۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح آج سے ہزاروں برس پہلے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام میں حاسدین نے جدائی ڈال دی تھی، مگر پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سب کچھ ختم کر کے باپ بیٹے کو پھر سے ملا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم اور رسول اللہ کی نظر عنایت کے طفیل انشاءاللہ تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرائے گی، اور میرا بیٹا یوسف اپنے دیگر تمام بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے باپ یعقوب سے مل جائے گا، جدائی ختم ہو جائے گی، اور حاسدین برادران یوسف کی طرح کف افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ میرا رب ایک دن یہ سب کر دے گا انشاءاللہ۔
اگرچہ کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب و یوسف علیہم السلام اور دیگر جو برگزیدہ اور پاک ہستیاں ہیں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ میں بھی اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا انما اشکو بثی وحدنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں کا ورد کر رہا ہوں۔ باقی جو میرے رب کی مرضی، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہوں۔ اللہ مجھے دین کی راہ میں استقامت دے، مصائب و علام پر صبر عطا فرمائے، ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کے شر سے مجھ سمیت ہر رائے حق کے راہی کو محفوظ فرمائے۔ بالخصوص میری فیملی، بیوی بچوں کے دلوں کو میری جانب پھیر دے، حاسدین اور دشمنوں کی سازشوں کو ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باقی آخر میں جو بھی میرے چاہنے والے ہیں، میرے عقیدت مند ہیں، یوٹیوب پر میرے سبسکرائبر ہیں، فیس بک پر میرے فرینڈ ہیں، یا میرے واٹس ایپ گروپ جو کہ پوری دنیا میں 800 افراد پر مشتمل ہے، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ زندگی کی اس مشکل گھڑی میں میرے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر دیں، مہربانی ہوگی۔ یہ بات میں بہت مجبوری میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ گزشتہ 2.25 سال میں جس کرب سے میں گزر رہا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں، اور دین اسلام کا بھی حکم ہے کہ اپنی پریشانی بیان کرو۔ باقی اسباب مہیا کرنا، دلوں میں ڈالنا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اب اگر کچھ میرے لیے نہیں کر سکتے تو دعا تو ضرور کر دیں کہ اللہ میرے حق میں سب بہتر کر دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔